اب سوال یہ ہے کہ مطالعہ کس لیے کیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطالعے کا مقصد حکمت کا حصول ہونا چاہیے، یعنی چیزوں اور واقعات کو ان کے صحیح تناسب میں، کریکٹ پروپورشن میں اور ڈیپتھ کے ساتھ گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت۔ اگر آدمی کا مطالعہ نہ ہو تو وہ اپنے تجربات، اپنے ہم خیال افراد اور سوچ کے اپنے مخصوص زاویوں میں قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ مطالعہ اس کو اس خول سے، اس محدود دنیا سے باہر لاتا ہے۔ متنوع خیالات، ڈائیورس تھاٹ سے اس کا سابقہ ہوتا ہے، معلومات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اپنے دائرے کے باہر کے تجربات سے بھی وہ مستفید ہوتا ہے، مخالفین کے دلائل اور ان کے ذہنی سانچے سے واقف ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مطالعے میں تنوع ہو، ڈائیورسٹی ہو اور پلاننگ ہو، یعنی منصوبہ بندی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دور نالج ایکسپلوژن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں ترجیحات کے شعور کے بغیر، یعنی سینس آف پریورٹی کے بغیر اور انتخاب کی صلاحیت کے بغیر، یعنی ایبیلٹی ٹو سلیکٹ، اس کے بغیر حکمت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم کون سی کتابیں پڑھیں، یہ ہم سلیکٹ کر سکیں، ترجیح دے سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کتابیں صرف چکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ نگل جانے کی ہوتی ہیں، اور کچھ ہی کتابیں چبانے اور ہضم کرنے کی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کلاسیفیکیشن کی صلاحیت بہت ضروری ہے کہ کس کتاب کو کس خانے میں رکھا جائے، کون سی کتاب گہرائی سے تفصیلی مطالعے سے گزاری جائے اور کس کتاب کو صرف سرسری جائزے کے بعد رکھ دیا جائے، کون سی کتابیں صرف سرسری طور پر پڑھ لی جائے اور کون سی کتابیں تفصیلی گہرے مطالعے کے لیے منتخب کی جائیں۔ تو یہ ججمنٹ، اس قوت فیصلہ کے بغیر کثرت مطالعہ یہ حکمت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ بعض اوقات حکمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ صرف کتابیں جمع کرنا اور دنیا بھر کے بھانت بھانت کے مصنفین کے نام لیتے رہنا یہ مطالعہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں یہ کام تو بہت آسان ہے، بلکہ اب تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کثرت معلومات، انفارمیشن اوورلوڈ، یہ حکمت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر کی میموری میں اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی پروسیسنگ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ میں بھی جب اس کی پروسیسنگ کی صلاحیت سے زیادہ ضروری غیر ضروری انفارمیشن، معلومات جمع ہو جاتی ہیں تو فیصلہ سازی کی اور حکمت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ معلومات انسان کے لیے لائبلٹی بن جاتی ہے۔ اس لیے کثرت مطالعہ، یعنی کوانٹٹی سے زیادہ ریڈنگ کی کوالٹی، مطالعے کے معیار پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل پریورٹیز، اپنے پرسنل گولز، لائف گولز اور اپنے ذوق کے مطابق معیاری کتابوں پر اپنا وقت صرف کریں۔ اسی طرح محترم دوستو، خاص طور پر میں نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ آوارہ خوانی بھی مطالعہ نہیں۔ بغیر ٹارگیٹ کے اور بغیر کلیئر پلان کے ادھر ادھر کی کتابیں منتشر طریقے سے پڑھ لینا، اس سے پراگندہ خیالی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مطالعہ یہ تنظیم اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹارگیٹ، ہدف واضح ہونا چاہیے کہ آپ کن کن میدانوں میں اور کس طرح کی اور کس معیار کی حکمت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آپ کو کیا مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعے کے کیا میدان ہوں گے اور ان میں بیلنس کی، توازن کی مطلوب شکل کیا ہوگی۔